سادگی پر اس کی مر جانے کی حسرت دل میں ہے، بس نہیں چلتا کہ پھر خنجر کف قاتل میں ہے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو ہم اس کی شرح کرتے ہیں، اور آپ سے یہ بھی عرض کر دیں کہ یہ جو ہم آپ کے لیے شرح لے کر آتے ہیں، اس میں اگر ہمیں کہیں پر دقت ہوتی ہے یا کوئی شعر ایسا لگتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی شرح ہم درست طریقے سے نہ کر پائیں، تو ہم اساتذہ کی ہوئی جو شرح ہیں ان سے بھی مدد لیتے ہیں۔ تو شاعر یہ کہتا ہے، یعنی مرزا غالب یہ کہتے ہیں کہ یہ حسرت برابر رہی ہے اور اب تک ہے کہ ہم اس کی سادگی پر جان دے دیں اور گلا کاٹ کر مر جائیں۔ مصیبت یہ ہے کہ جب کبھی ہم نے ایسا ارادہ کیا، اس نے خنجر اٹھا لیا، یعنی سادگی ختم ہو گئی اور ہماری حسرت دلی میں رہی۔ خیال تھا کہ اب یہ حسرت نکل جائے گی اور ارمان پورا ہو جائے گا، لیکن اس ظالم نے پھر خنجر سنبھال لیا اور ہم بے بس ہو کر رہ گئے۔ اگلا شعر ہے، دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ تقریر آپ جانتے ہیں، اس نے بات کرنے کے لیے، یعنی بات کے حوالے سے انہوں نے تقریر کا لفظ یہاں استعمال کیا ہے۔ یہ کوئی ایسی سیاسی تقریر نہیں ہے جو جیسی کہ ہم اور آپ آج کل ٹیلی ویژن پر اکثر سنتے ہیں۔ تقریر سے مراد ان کی کوئی بات کسی نے کہی، اس کے حوالے سے انہوں نے تقریر کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ اس شعر کی بہت ہی خوبصورت جو تشریح ہے وہ کی ہے خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ انہوں نے یہ کہا کہ کسی کے حسن بیان، یعنی بات چیت کرنے کی، اس سے بہتر تعریف نہیں ہو سکتی کہ جو بات قائل کے منہ سے نکلے۔ قائل سے مطلب یہ کہ جس نے وہ بات سنی اور وہ اس بات کو مان گیا، وہ سامع کے دل میں اس طرح اتر جائے کہ اسے یہ شبہ ہو کہ یہ بات تو پہلے ہی سے میرے دل میں تھی۔ یعنی کسی کے سامنے ایسی بات کرنا جو اس کی پسندیدہ ہو، یعنی وہ جس بات کے بارے میں سوچتا ہو وہ بات، اور جو اس کے معنی اپنی طرف سے نکالتا ہو وہ بات بالکل ہی ویسی ہی اس کے سامنے کر دی جائے، تو پھر اسے وہ بات سننے کا بہت ہی زیادہ لطف آتا ہے، اور پھر وہ اسے تقریر کی لذت کہتا ہے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل میں قدرتی طور پر موجود ہوتی ہیں، لیکن جب تک ان کی طرف کوئی اشارہ نہ کرے، بہت سارے لوگوں کو ان کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے دل میں یہ بات بھی ہے، اور جب اشارہ کر دیا جائے تو یہ خیال نہیں ہوتا کہ کوئی نئی بات سننے میں آئی ہے۔ یہی سمجھا جاتا ہے کہ جو بات پہلے سے دل میں تھی وہ تازہ کر دی گئی ہے۔ اور تقریر کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ انسان کے دل کی باتیں تازہ ہو جائیں۔ ایسی ہی تقریر کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حقیقت کی طرف مرزا نے اشارہ کیا ہے، اور مرزا نے یعنی کیا مزے کا ایک نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ بات پہلے سے دل میں موجود تھی، یہ کہا کہ میں نے جانا، یعنی گویا یہ بھی میرے دل میں تھی۔ بہت ہی عمدہ شعر ہے، بہت ہی اچھا شعر ہے۔ اچھا، آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ گرچہ ہے کس کس برائی سے ولے بائی ہما، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس میں آپ کو شاید یہ شعر جو ہے ولے بائی ہما، آپ کو ذرا مشکل لگ رہا ہوگا یہ لفظ۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی۔ اب جب ہم آگے اس کے مطلب بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اس لفظ کو اور مزید اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگرچہ محبوب کی محفل میں میرا ذکر انتہائی برائی سے ہو رہا ہے، یعنی گرچہ کس کس برائی سے، یعنی کہتے ہیں کہ بہت بہت برائی سے ہے، لیکن اس کے باوجود ولے بائی ہما، لیکن اس کے باوجود میرا ذکر مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں پہنچ گیا جہاں میں نہیں پہنچ سکتا۔
اب عاشق کو محبوب برائی سے بھی یاد کرے یا محفل نشینوں کی بدگوئی گوارا کرے اور ذکر نہ روکے تو عاشق کے لیے یہ بھی ایک دل پسند شے ہے۔ اور مرزا غالب کا تو فلسفہ یہ ہے کہ دشمنی بھی بہرحال تعلق ہی کا ثبوت ہے۔ دیکھیے نا، آپ اللہ نہ کرے آپ کی اگر کسی سے دشمنی ہوتی ہے تو آپ کے اور اس کے درمیان ایک تعلق تو باقی ہے نا، چاہے وہ دشمنی ہی کا ہے۔ یعنی ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ کو بھول گئے اور وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے بھول گیا، تو تعلق ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی سے آپ کا کوئی مخالفت بھی ہے کسی سے، اور بہت زیادہ ہے، شدید ہے، کم ہے، جیسی بھی ہے، تو بہرحال ایک تعلق تو بنتا ہے۔ تو وہ صرف ذکر کرنے پر ہی خوش ہیں، اچھے برے کا سوال پہلے نہیں ہے، یہ بعد میں آتا ہے۔ بس ان کو اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جی برائی سے ہی کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا ذکر ان کی محفل میں کیا تو جا رہا ہے۔ آئیے شعر دیکھیے، بس ہجوم نا امیدی خاک میں مل جائے گی، یہ جو ایک لذت ہماری سعی بے حاصل میں ہے۔ ہجوم نا امیدی کا مطلب ہے بہت ہی زیادہ نا امیدیاں سمجھ لیجیے، یعنی کسی قسم کی امید نہیں ہے۔ ہجوم کا مطلب ہے ایک اکٹھ ہونا، بہت زیادہ ہونا، جمع ہونا۔ اور سعی کہتے ہیں کوشش کرنے کو۔ سعی بے حاصل کا مطلب وہ کوشش کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے نا امیدی کے سیلاب، ذرا ٹھہر جا، تھم جا، اور جو امید کا جو امید کے نام کا جو ایک تسمہ سا لگا ہوا ہے وہ بھی نہ کٹ جائے۔ اسی بنا پر ہم دن رات یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اگرچہ اس کوشش سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن ہماری دل لگی کا ایک ذریعہ ضرور ہے۔ اگر یہ سہارا بھی باقی نہ رہا اور امید کے پورے گھر میں اندھیرا چھا گیا، تو اس کوشش میں جو دل لگی اور دلچسپی کا سامان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان حصول مقصد کے لیے جو کوششیں کرتا ہے وہ امید پر ہی قائم ہوتی ہیں، اگرچہ اس کی حیثیت کچھ ہی ہو، کوششیں کامیاب نہ بھی ہوں تو جب تک امید کا تھوڑا بہت سہارا باقی ہے وہ جاری رہیں گی، اور ان میں مصروفیت کے باعث انسان ایک طرح کی لذت بھی محسوس کرتا ہے۔ اور اگر نا امیدی کا ایک طوفان کی طرح ایک ہجوم آ جائے تو اس کی زندگی میں، تو ظاہر ہے کہ رہا سہارا بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی مایوسی ہوگی، ایسی مایوسی جس میں کوئی امید شامل نہیں ہوگی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ امید پر دنیا قائم ہے، تو ہم سب لوگ کسی نہ کسی چیز، کسی نہ کسی بات کی امید میں زندگی گزارتے ہیں، اور اس سے زندگی ذرا بہتر ہو جاتی ہے۔ شعر ہے کہ رنج راہ کیوں کھینچیے، واماندگی سے عشق ہے، اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے۔ رنج راہ کا مطلب یہ ہے کہ راستے میں ہونے والی تکلیفیں، اور واماندگی جو ہے وہ تھکن، بہت زیادہ تھکاوٹ ہونا، حوصلہ ہمت نہ ہونا، یہاں پر یہی سکتے ہیں اٹھ نہیں سکتا ہمارا جو قدم منزل میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم چلنے کی جو تکلیف یا زحمت ہے کیوں برداشت کریں، اور جو واماندگی ہے یا جو بیچارگی ہے اس کو ہمارے قدموں سے اس قدر عشق ہو گیا ہے کہ ہم جو بھی قدم رکھتے ہیں وہ اٹھ نہیں سکتے۔ مطلب یہ کہ ہمارے لیے واماندگی کے باعث چلنا ناممکن ہے۔ اور یہ جو ہے کہ منزل کے ساتھ جو میں استعمال ہوا، تو اس سے مراد راستہ ہوتا ہے، پر استعمال ہو تو منزل مخصوص سمجھنا چاہیے۔ شعر دیکھیے کہ جلوہ زار آتش دوزخ ہمارا دل سہی، فتنہ شور قیامت کس کی آب و گل میں ہے۔ اس میں کوئی ایک لفظ ہے ایسا کچھ مشکل ہے جس کے ہم معنی آپ کے لیے کر دیتے ہیں کہ جلوہ زار آتش کا مطلب ہے دوزخ کی یعنی آگ کا نظارہ، اور آب و گل کہتے ہیں پانی اور مٹی کو۔ تو محبوب عاشق سے کہتے ہیں کہ تمہارا دل تو جہنم کی آگ بھڑکنے کا جلوہ دکھا رہا ہے،
عاشق جواب دیتا ہے کہ جو کچھ آپ نے فرمایا بجا صحیح، بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ یہ جو شور قیامت ہے کا جو فتنہ ہوتا ہے یہ کون پیدا کرتا ہے، یہ کس کی عادت ہے؟ ظاہر ہے کہ عاشق کے دل میں ہمیشہ عشق کی آگ جلتی رہتی ہے، اور آتش دوزخ سے اس کی مناسبت جو ہے وہ کوئی محتاج بیان نہیں ہے، مگر محبوب بھی تو اپنے ناز و انداز اور ادائیں ان سب کی بدولت قیامت کے فتنے سے کم نہیں ہوتے۔ آخری شعر ہے کہ ہے دل شوریدہ غالب ترس میں پیچ و تاب، رحم کر اپنی تمنا پر کہ کس مشکل میں ہے۔ دل شوریدہ غالب یعنی غالب کا وہ دل جو کہ ہمیشہ رہتا ہے ایک قسم کی شورش میں رہتا ہے، بغاوت کرتا رہتا ہے، اور پیچ و تاب کہتے ہیں غصے کو، ویسے تو کہتے ہیں لیکن یہاں شاید اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غالب کا جو دل دیوانہ ہے وہ اس کا جو پیچ و تاب ہے اس کا ایک طلسم ہے، ایک جادو ہے جس میں ہر وقت بے تابی اور بے قراری موجزن رہتی ہے۔ تو اے محبوب، اسی دل میں تیری تمنا اور آرزو بھی ہے، تو مجھ پر نہ صحیح اپنی تمنا پر تو رحم کر، اور دیکھ کے کن مشکلات میں پڑی ہوئی ہے، تو ہی اسے ان مشکلات سے چھڑا سکتا ہے۔ شاعروں نے حسن طلب کے عجیب و غریب پہلو پیدا کیے ہیں، ان میں سے ایک غالب کا یہ شعر بھی ہے۔ ویسے امیر مینائی کا بھی ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو ہم چلتے چلتے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں کہ دل آپ کا، کہ دل میں جو کچھ ہے سب آپ کا، دل لیجئے مگر میرے ارماں نکال کے۔ کیا خوبصورت شعر کہا تھا امیر مینائی صاحب مرحوم نے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور غزل کے مطالب جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ تو پھر آپ سے اب ملاقات ہوتی ہے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا